سب سے بڑی اسٹیبلشڈ کلب جو ہے وہ ان کی ہے، برٹش سٹیزنز کی ہے، اچھا، امریکنز کی کلب ہے، اور انڈینز کی بہت پرانی اور بڑی قدیم کلب ہے، اور وہ بہت بڑی ہے وہ، کیونکہ کمیونٹی بھی بڑی تھی جی جی، تو ان کے مختلف ونگز ہیں اور وہ بڑی کامیابی سے ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ آف کورس پھر ہماری بھی کافی بڑی عدد ہے، اور اس وقت ہم تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب یہاں پہ مقیم ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، لیکن یہ اور بات کہ بدقسمتی سے ہماری کلب فی الحال معطل ہے۔ سفارت خانے کا کوئی افسر یا ڈپلومیٹک سٹیٹس کا کوئی آدمی اس پہ ممبر نہیں ہو سکتا۔ نہیں سکتا، اور انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے اس کی؟ انٹرفیئرنس تو بالکل نہیں ہو سکتی، اور اس میں ابھی موجودہ جو لسٹ ہے منسٹری کے پاس، جی جی، اس میں الحمدللہ میں زندہ واحد پاکستان سوشل کلب کا اور پاکستان سوشل سینٹر کا فاؤنڈر ممبر بھی ہوں اور لائف ممبر بھی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مسقط نامہ۔ میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر۔ عمان میں مقیم بہترین اور سینئر کمیونٹی ممبر محترم جناب ارشد علی خان صاحب کے ساتھ یہ سیشن ہوتا ہے۔ مسقط نامہ میں ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، خاص طور پر تاریخ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور کچھ قانونی مسائل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ آج کے مسقط نامہ میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سوشل کلب عمان کی۔ کیا ہے تاریخ، کیا ہے اقدامات کیا کر چکے ہیں، مقاصد کیا تھے، اب مقصد کیا رہ چکا ہے، سوشل کلب اب بند کیوں ہے، چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، اور بھی بے شمار اس کے اوپر سوالات کریں گے۔ یقینی طور پر پاکستان سوشل کلب عمان نام سے جو واضح ہے اور جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ محترم جناب ارشد علی خان صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر وقت دیا اور ایک بہترین موضوع، بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ سوشل کلب عمان، پاکستان سوشل کلب، یہ 3 الفاظ کا جو مجموعہ ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا، چونکہ آپ فاؤنڈر ممبر ہیں پاکستان سوشل کلب عمان کے، آپ لائف ٹائم جو ہے آپ کے ممبر ہیں پاکستان سوشل کلب عمان کے، قانونی مشاورت بھی آپ کی رہی ہے، آپ خدمات بھی رہی ہیں، آپ بہترین طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کمیونٹی کی جو ہے نا بہتری کے لیے، ان کے انفارمیشن کے لیے، خاص طور پر جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لیے یہ سیشن رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا ان کو معلومات میسر ہو سکیں۔ پاکستان سوشل کلب عمان 3 الفاظ کا جو مجمع ہے، کیا ہے؟ ہاں، السلام علیکم ناظرین، بہت اچھا آج حافظ بلال یہ موضوع لے کے آئے ہیں، بڑا اہم موضوع ہے عمان کے لیے، خصوصاً پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ بہت ہی ضروری بات اس کے اوپر کرنا ضروری تھی، بلکہ موجودہ حالات میں تو اور زیادہ ضرورت تھی۔ جی جی، دیکھیے، اصل تاریخ یہ ہے کہ یہ پاکستان سوشل کلب نہیں تھی، اچھا، اس کو پاکستان شروع میں سوشل سینٹر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ اس کی ابتدا ہوئی۔ فارملی جب ہز میجسٹری مرحوم سلطان قابوس نے انڈر دا رائل ڈکری جی جی، یہ قانون پاس کیا 80s میں، اس کے بعد پھر ایک فارمل تمام ملک جو غیر ملکی یہاں مقیم ہیں ان کے لیے ایک سوشل کلب کے طور پہ ایک ادارے کا ایک آرڈر پاس ہو گیا رائل ڈکری کے تحت، جی، اور اس کے بعد پھر جو متعلقہ جو منسٹری ہے جو کہ منسٹری آف سوشل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی منسٹریل آرڈر کے تحت اس کے قواعد و ضوابط وضع کیے گئے۔ تو بہرحال ہم نے جو سب سے پہلے بنیاد رکھی، اور اس میں ابھی موجودہ جو لسٹ ہے منسٹری کے پاس، جی جی، اس میں الحمدللہ میں زندہ واحد پاکستان سوشل کلب کا اور پاکستان سوشل سینٹر کا فاؤنڈر ممبر بھی ہوں اور لائف ممبر بھی ہوں۔ ماشاء اللہ، یہ میرے بارے میں تعارف ہے۔ جی ماشاء اللہ، اچھا، قانون بن گیا تو قانون کے مطابق اس ملک میں جتنے غیر ملکی لوگ مقیم ہیں تو اپنے اپنی کمیونٹی کے لیے وہ کلب بنا رہے، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جی جی، تمام ملک جو یہاں پہ ان کے باشندے ہیں ان کے لیے ہے، جن کی آبادی یہاں پہ ہے ان کے لیے یہ ممکن ہے، یہ کلب وہ بنا سکتے ہیں اور ہے ان کی۔ جی جی، سب سے بڑی اسٹیبلشڈ کلب جو ہے وہ ان کی ہے، برٹش سٹیزنز کی ہے، اچھا، امریکنز کی کلب ہے، اور انڈینز کی بہت پرانی اور بڑی قدیم کلب ہے، اور وہ بہت بڑی ہے وہ، کیونکہ کمیونٹی بھی بڑی تھی جی جی، تو ان کے مختلف ونگز ہیں اور وہ بڑی کامیابی سے ابھی تک کام کر رہے ہیں۔
آف کورس پھر ہماری بھی کافی بڑی عدد ہے، اور اس وقت تو ہم تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب یہاں پہ مقیم ہیں ماشاء اللہ. ہاں. لیکن یہ اور بات کہ بدقسمتی سے ہماری کلب فی الحال معطل ہے، جو حکومت وقت نے ہماری کلب کو فی الحال معطل کر رکھا ہے. جی اس کے اوپر اینڈ پہ بات کریں گے. ضرور کریے. جی لیکن بہرحال یہ سوشل کلب جو ہے اس میں اس کے قاعدے قانون کے مطابق وہ کلب کمیونٹی کی کلب ہے، اور اس میں کسی سفارت خانے کے افسر کو ممبرشپ بھی الاؤڈ نہیں ہے. اچھا. سختی سے قانون میں لکھا گیا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. سفارت خانے کے سفارت خانے کا کوئی افسر یا ڈپلومیٹک سٹیٹس کا کوئی آدمی اس پہ ممبر نہیں ہو سکتا. اور انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے اس کی؟ انٹرفیئرنس تو بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ہوتی ہے. ہمارے ہاں جس طرح ہمارے ملک میں ہے نا کہ قانون میں کچھ اداروں کی دوسرے اداروں میں مداخلت نہ ہو، لیکن ہوتی ہے. وہ ہمارا ایک انفارچونیٹلی کلچر ہے جو یہاں بھی ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے جو ابھی ہو رہا ہے کہ وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور وہ غیر ضروری ہوتی ہے، اور اس میں اپنی پسند ناپسند کے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں. پھر معاملہ مقامی متعلقہ وجاہت اتھارٹی کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے طریقے سے فیصلے کرتے ہیں. صحیح. سوشل سینٹر پہلی بار کب اس کا آغاز ہوا اور افتتاح ہوا؟ یہ ایکچولی ابتدائی ایام تھے 1980 کے. اچھا. اس میں یہ باقاعدہ اس کو فارم کیا گیا، اور اس کی فاؤنڈر ممبرز کی لسٹ بنی. اس میں سے کافی لوگ کچھ ملک سے چلے گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں ابھی بھی ہیں لیکن وہ عمانی ہو چکے ہیں. اور کچھ نے اپنی ممبرشپ رینیو ہی نہیں کرائی، اور کچھ جو ہے اس میں دلچسپی نہیں لیتے. تو لیکن فاؤنڈر ممبر کی لسٹ ہے، ابھی تک میرے پاس وہ لسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں کچھ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس طرح کے دوسرے الیکشن ہوتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، اس کے پھر ڈفرینٹ ڈائریکٹرز بنتے ہیں. یہ جو پروسیس ہوتا ہے کیسے تکمیل پاتا ہے؟ دیکھیں اس میں قانون بہت واضح ہے کہ آپ جو آپ کا جو عہدیدار ہیں، جو آفس بیئررز ہیں، وہ اپنی سجیشنز بھیجتے ہیں منسٹری آف سوشل ڈیولپمنٹ کو. اور منسٹری جو ہے وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک کمیٹی بنتی ہے، الیکشن کمیٹی. تو وہ قاعدے اور قانون کے مطابق وہ الیکشن کرواتے ہیں، اور پھر وہ الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں، ہمارے جو بائی لاز ہیں، ایک تو ہے ملکی قانون، ایک ہیں آپ کے انٹرنل بائی لاز جو کلب کو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ منسٹری سے رجسٹرڈ بائی لاز ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو تقریباً 12 افراد منتخب ہوتے ہیں. ایک مین جو باڈی ہوتی ہے الیکٹنگ باڈی، پھر اس میں سے پھر وہ جو مین 4 ہیں عہدے، ایک چیئرمین ہوتا ہے، ایک وائس چیئرمین ہوتا ہے، ایک جنرل سیکرٹری اور ایک فائنانس سیکرٹری. یہ 4 مین عہدے ہیں جو آفیشیلی رجسٹرڈ ہوتے ہیں. پھر وہ ان 12 میں سے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، پھر وہ بھیجے جاتے ہیں. تو منسٹری ان کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے، اس کے تحت وہ پھر 2 سال کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اور اس میں پھر وہ پابند ہیں اس کا پراپر حساب کتاب رکھنے کے لیے، اس کا پورے ڈاکومنٹیشن رکھیں، اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ رکھیں. کیونکہ جو آؤٹ گوئنگ جو اینول پھر اجلاس ہوتا ہے، اس میں وہ جنرل سیکرٹری رپورٹ پیش کرتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کی، اپنے بجٹس کی، اور اپنے خرچے، اور اس کی وہ پوری وہ آڈیٹڈ بیلنس شیٹ پیش کرتا ہے ممبرس کو، جو کہ دینی چاہیے. اور اس میں ان کا حق ہوتا ہے اعتراض کرنا، کیونکہ یہ بالکل یہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور لوگوں کے پیسے سے چلتا ہے.